اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، یہ الکتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سب بالکل حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے بغیر ایسے ستونوں کے جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا اور سورج و چاند کو اپنے قانون قدرت کا پابند بنایا، چنانچہ ہر ایک مہینہ مدت تک رواں دواں ہے۔ وہی اس کارخانہ قدرت کے ہر کام کا انتظام کر رہا ہے اور اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں مضبوط پہاڑ بنا دیے اور نہریں جاری کر دیں، اور اس میں ہر ایک پھل کے جوڑے دو قسم کے پیدا کر دیے۔ وہ رات کی تاریکی سے دن کی روشنی کو ڈھانپ دیتا ہے۔ بے شک ان سب چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور خود زمین میں مختلف ٹکڑے آس پاس واقع ہیں، پھر ان میں انگوروں کے باغ ہیں، غلہ کی کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، کچھ ایسے جو ایک ہی جڑ سے کئی درخت نکلے ہیں اور کچھ وہ جو ایسے نہیں ہیں، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، مگر ہم ذائقہ میں بعض کو بعض پر برتری دیتے ہیں۔ یقیناً ان امور میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اے مخاطب، اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل ان کفار کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اور یہ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے، اور یہی جہنمی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اے رسول، یہ لوگ آپ سے نیکی یعنی مغفرت سے پہلے برائی یعنی عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ایسے لوگوں پر خدائی سزاؤں کے نمونے گزر چکے ہیں، اور آپ کا پروردگار لوگوں کو ان کے ظلم و زیادتی کے باوجود بڑا بخشنے والا ہے، اور یقیناً آپ کا پروردگار سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں ان یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں اتاری جاتی، حالانکہ تم تو بس اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر عورت اپنے پیٹ میں کیا اٹھائے پھرتی ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں کمی یا بیشی ہوتی رہتی ہے، اور اس کے نزدیک ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا ہے، وہ بزرگ ہے اور عالی شان ہے۔ تم میں سے کوئی چپکے سے کوئی بات کرے یا اونچی آواز میں کرے، اور جو رات کے وقت چھپا رہتا ہے یا دن کے وقت صاف ظاہر چلتا ہے، اس کے علم میں سب یکساں برابر ہیں۔ انسان کے آگے اور پیچھے خدا کے مقرر کردہ نگہبان ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی اس حالت کو نہیں بدلتا جو اس کی ہے جب تک قوم خود اپنی حالت نہ بدلے، اور جب خدا کسی قوم کو اس کے عمل کی پاداش میں کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ٹل نہیں سکتی، یعنی پہنچ کر رہتی ہے، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی حامی و مددگار ہے۔ وہ وہی خدا ہے جو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور دوش ہوا پر بوجھل بادل پیدا کرتا ہے۔ بادل کی گرج اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ آسمانی بجلیاں گراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان کی زد میں لاتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ بڑا زبردست قوت والا ہے۔